ابلیس کی چالوں کے خلاف ثابت قدم رہنے کے لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 6 باب 11 آیت میں پولس رسول ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابلیس کی چالوں کے خلاف ثابت قدم رہنے کے لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ پولس رسول ہمیں روحانی جنگ کے بارے میں قیمتی بصیرت اور اپنے آپ کو خدا کی حفاظت اور طاقت سے لیس ہونے کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ابلیس کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والے لباس کے بارے میں جانیں گے اور بختر کے ہر ٹکڑے کی اہمیت کو دریافت کریں گے۔ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اس کی مطابقت کو اجاگر کرتے ہوئے ہم مسیح میں فتح یاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، بیلٹ آف ٹروتھ، سچائی کی بیلٹ۔ سچائی کی بیلٹ جنگی لباس کا پہلا حصہ ہے۔ جس طرح ایک بیلٹ ہر چیز کو ایک ساتھ رکھتی ہے، اسی طرح سچائی ہمارے روحانی ہتھیار کی بنیاد کا کام کرتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام اور سچائی سے اچھی طرح واقف کرانا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا چاہیے۔ یہ سچائی ہمیں دھوکے سے بچاتی ہے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہمیں دیانتداری کی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 2، بریسٹ آف رائٹیسنس، راست بازی کا بختر یا راست بازی کا سینہ بند۔ راست بازی کا سینہ بند ہمارے دلوں کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں روحانی حملوں سے بچاتا ہے۔ مسیح کی قربانی کے ذریعے ہم خدا کے سامنے راست باز بنائے گئے ہیں۔ اس کے احکام کی فرما برداری میں رہ کر ہم راست بازی کی حالت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس طرح دشمن کے الزاموں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ راست بازی کو اپنانا ہمیں اعتماد کے ساتھ چلنے اور گناہ کے نقصانات سے بچنے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 3، شوز آف پیس، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے۔ صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہمیں ثابت قدم رہنے اور یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ جوتے استحکام اور راستی کی راہ پر چلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایمان کے ساتھ
آگے بڑھنے اور دوسروں کے ساتھ نجات کا پیغام بانٹنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ خوشخبری کو پھیلانے سے ہم افراتفری اور مایوسی سے بھری دنیا میں امن اور امید کے ہتھیار بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، شیلڈ آف فیتھ، ایمان کی ڈھال یا ایمان کی سپر۔ ایمان کی ڈھال ہمارے زیرہ بختر کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ڈھال شک، خوف اور فتنہ جیسے دشمن کے تیروں کے خلاف دفاع کے طور پر کام کرتی ہے۔ خدا کے وعدوں پر ہمارا ایمان ان حملوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں مشکلات پر قابو پانے اور فتح سے چلنے کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے اپنے ایمان کی پرورش کرنے، کلام پاک کا مطالعہ کرنے اور ساتھی مومنین کے ساتھ شراکت رکھنے سے ہم اعتماد کے ساتھ ہمارے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہیلمٹ آف سالویشن، نجات کا خود یا نجات کا ہیلمٹ۔ نجات کا ہیلمٹ ہمارے ذہنوں کو دشمن کے جھوٹ اور شکوک و شبہات سے بچاتا ہے۔ مسیح کے ذریعے ہمیں گناہ کی سزا اور ابدی موت سے بچایا گیا ہے۔ اپنے دماغ کو اپنی نجات کی سچائی پر مرکوز رکھنے سے ہم منفی خیالات اور تباہ کن اثرات سے بچتے ہیں۔ نجات کی یقین دہانی ہمیں خدا کی وفاداری اور شاندار مستقبل کی امید پر یقین دلاتی ہے۔ نمبر 6، سورڈ آف اسپرٹ، روح کی تلوار۔ روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے، روحانی جنگ میں ہمارا بہت اچھا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک ماہر تلوار باز اپنے ہتھیار کو درستگی کے ساتھ چلاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کلام مقدس سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اور ہمیں تندھی سے صحیفوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے، فتنہ سے لڑنے اور اندھیرے میں روشنی لانے کی طاقت دیتا ہے۔ کلام کے ذریعے ہی ہم حکمت، فہم اور دوسروں کے ساتھ سچائی کو مؤثر طریقے سے بانٹنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں مسیحی ہونے کی وجہ سے ہم ایک روحانی جنگ میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار اور پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ کر ہم طاقتور بن سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور یہ ہتھیار ہمیں دشمن کی چالوں کے خلاف ثابت قدم رہنے کے قابل بناتے ہیں، اور زیرہ بختر کا ہر حصہ ایک منفرد مقصد کی تکمیل کرتا ہے، اور یہ سب ہتھیار ہمیں مسیح میں فتح یاب رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ آئیے ہم روزانہ ان سب روحانی ہتھیاروں کو باندھنے کے لیے ایک عہد کریں، خود کو سچائی اور راست بازی، امن، ایمان، نجات اور خدا کے کلام سے بھر کے رکھیں۔ اس کے ذریعے ہم خدا کی قدرت کی معموری کا تجربہ کریں گے اور ایک ایسی زندگی گزاریں گے جو خدا کی عزت کرتی ہو۔